باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الٹے ہاتھ پر جو مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد عدل، اور مسجد کے اطراف جو میدان ہے یہ میدان عدل۔ میدان عدل میں انصاف کے میدان میں انصاف والی مسجد ہے، جہاں پر لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھی اسلامی طرز کے مطابق۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو۔ الزانی والزانیۃ فاجلدوا علیہما، زانی اور زانیہ کو کوڑے مارو۔ باقاعدہ یہ سزائیں مقرر ہوتی تھی، اور اسی کے بازو میں مقبرۃ العدل ہے، یعنی عدل کا قبرستان، انصاف کا قبرستان۔ کہیں انصاف کا بھی قبرستان ہوتا ہے کیا؟ باقاعدہ ہوتا ہے بھائی انصاف۔ قبرستان میں جائیں گے تو ہی انصافی اور ناانصافی کا فرق تبھی معلوم ہوگا لوگوں کو۔ اس وقت تک لوگ انصاف نہیں کریں گے جب تک کہ قبر میں نہیں جائیں گے۔ یہ الٹے ہاتھ پر جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے بہترین پہاڑ جبل نور، جس کے اوپر غار ہرا ہے۔ غار ہرا جہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے پانی اور ستو لا کے بیٹھ کے عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ہفتوں مہینوں غذا لاتے تھے، ہفتوں مہینوں کی غذا لا کے بیٹھ کے کھا پی کے جب تک غذا ختم نہیں ہو جاتی تھی اپنے گھر نہیں جاتے تھے۔ اسی پہاڑی کے اوپر غار ہرا، جہاں پر شق صدر ہوا اور باقاعدہ قرآن آپ کے سینے میں ڈالا گیا، علم و حکمت کی باتیں، دانش مندی کی باتیں ڈالی گئیں، علم و فنون کے جواہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر، دل مبارک کو نکال کے، اس کا خون نکال کر اس کے اندر علم و حکمت کی باتوں کو بھر دیا گیا اور باقاعدہ اسٹچ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینے مبارک کھول کے دکھایا صحابہ کو، جس طرح پلاسٹک سرجری اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے نا، جس طرح اسٹیچنگ کی جاتی ہے، ایسے ہی باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی 4 مرتبہ آپ کی زندگی میں، جو کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ جہاں پر قرآن کا نزول ہوا یہی وہ مقام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیے لوگ اوپر چڑھ رہے ہیں، دیکھیے قطار در قطار نظر آ رہا ہے عبداللہ وسیم صاحب؟ دیکھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ دیکھیے رائٹ سائڈ میں قرآن شریف کا شارٹ اینڈ سویٹ انٹروڈکشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ بھی ماشاءاللہ ایک عالم دین ہیں، ندوی صاحب ہیں، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، میں تو سند یافتہ نہیں ہوں، آپ باقاعدہ سرٹیفکیٹ لیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے بس کے گاڑی کے بالکل سامنے دیکھیے غار ہرا کتنا کلیئر دکھ رہا ہے۔ دیکھیے قرآن شریف کی سب سے پہلی 6 آیات اسی پہاڑی کے ٹاپ پر نازل ہوئی تھی، جو کہ میں نے ابھی پڑھی ہے۔ قرآن شریف کا بہت ہی شارٹ اینڈ سویٹ انٹروڈکشن۔ قرآن شریف میں 6660 پر 6 آیتیں ہیں۔ اگر ان آیتوں کو، ان ورسز کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں گے تو اس میں سے 5 سبجیکٹس نکلتے ہیں، 5 پارٹس، 5 آئٹمس، 5 سبجیکٹس، 5 عنوانات، عنوان کی جمع عنوانات، ٹائٹلز بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو۔ قرآن شریف میں فرسٹ پارٹ کیا ہے بولیے؟ عبادات کے بارے میں۔ عبادت سنگولر ہے، عبادات پلورل۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں تقریباً 20% آیتیں۔ سیکنڈ پارٹ، سیکنڈ سبجیکٹ قرآن شریف کا احکامات، حکم کی جمع احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس، واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو، واٹ ٹو ایٹ، واٹ ٹو ڈرنک اینڈ واٹ ناٹ ٹو ایٹ اینڈ ناٹ ٹو ڈرنک، حلال اور حرام کی تمیز کے بارے میں۔ یہ ایک پارٹ، پہلا پارٹ جو ہے احکام، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آپ اس کو پریئرز بول سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے احکامات، آرڈرز بول سکتے ہیں۔ پہلا پارٹ پریئرز، دوسرا آرڈرز، تیسرا قرآن شریف میں کیا ہے بولیے؟
اسٹوریز آف دا پاسٹ نیشن. اللہ تعالیٰ نے ہسٹری بیان کی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اس کے بعد ابو لہب کا بھی تذکرہ ہے قرآن میں, ابو جہل کا بھی تذکرہ ہے, دشمنان اسلام کا تذکرہ ہے. یہ سارے واقعات جو بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسٹوریز آف دا پاسٹ نیشن, یہ بطور عبرت, بطور نصیحت, ایک لیسن کے طور پر, ایک سبق کے طور پر اللہ نے بیان کیے ہیں. یہ 3 پارٹ ہوئے. پہلا پریئرز, دوسرا آرڈرز, تیسرا ہسٹری, 4تھ پارٹ قرآن شریف کا لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں. یہ 4تھ پارٹ ہو گیا جس میں قبر بھی آ گئی, حشر بھی آ گیا, پل صراط بھی آ گیا, جنت جہنم سب آ گئے. یعنی بعد کی زندگی, مرنے کے بعد کی زندگی کے حالات و واقعات. 4 سبجیکٹ ہو گئے. 5th اینڈ فائنل سبجیکٹ, 5واں اور آخری سبجیکٹ جو ہے یونیورس, کائنات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے آسمان کو دیکھو, میرے چاند کو دیکھو, میرے سورج کو دیکھو, میری زمینوں کو دیکھو, میرے پہاڑوں کو دیکھو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت. کیا یہ اونٹ کو دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کریں گے؟ اللہ نے اونٹ کی تخلیق کتنی زبردست تخلیق کی. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی بولتے نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے اونچا اٹھا دیا. پہلا آسمان جو ہے 500 ایئرس کا ڈسٹنس, 500 ایئرس, 7 آسمان, 7 سماوات, 7 آسمان اللہ نے ذکر کیا ہے. 7 آسمانوں کے اوپر جانے کے لیے ہم کو 3500 سال کی عمر چاہیے. اور یہ زمین بچھونے کی طرح, بیڈ کی طرح اسپریڈ کر دی گئی ہے. پہاڑ کھونٹوں کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں. یہ کیا, اس کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل نہیں کریں گے, نصیحت حاصل نہیں کریں گے؟ اس کائنات میں جدید علوم و فنون میں ریسرچ کریں گے, تحقیقات کریں گے. آج سائنٹسٹ جو کر رہے ہیں انڈائریکٹلی اسلام کو, قرآن کو اٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم مسلمان دینی علوم اور دنیاوی علوم میں فرق نکال کے چھوڑ دیے. دین کا علم الگ, دنیا کا علم الگ. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ محمد شہاب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تھا, انہوں نے 100 کتابوں سے زیادہ کتابیں لکھ کر یہ قائل کرایا لوگوں کو, خاص کر علماء کو قائل کرانے کی کوشش کی. کیا کہا؟ ہمارے دینی علوم و فنون, دینی علوم سے, نماز روزے سے ہمارا انر مضبوط ہوتا ہے, اور دنیاوی علوم و فنون, سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمارا آؤٹر مضبوط ہوتا ہے. اسلام صرف نماز روزے سے مکمل نہیں ہو جاتا, ہمارا انر بھی مضبوط ہونا, آؤٹر بھی مضبوط ہونا. تو اس کائنات میں غور و فکر کرنا جس سے اللہ کی توحید کے جلوے نظر آتے ہیں, اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے, اللہ کی الوہیت, اللہ کی ربوبیت, یہ ساری چیزیں سمجھنا ہے. تو ہم کو جدید علوم و فنون بھی حاصل کرنا ہے. ایک سے ہمارا ظاہر مضبوط ہوتا ہے تو دوسرے علم سے جو ہے ہمارا باطن مضبوط ہوتا ہے. بہرحال قرآن شریف کی سب سے پہلی آیتیں یہیں پر نازل ہوئی. یہ قرآن کے 5 سبجیکٹس ہیں جس کو ہر مومن مسلمان کو, ہر انسان کو, دنیا کے ہر انسان تک اس کو پہنچانا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. آخری آیت قرآن شریف کی عرفات کے میدان میں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ قرآن شریف کی ابتدا یہاں سے ہوئی, یہ قیامت تک کے لیے ہے. قرآن شریف میں پچھلوں کا تذکرہ, آنے والوں کا تذکرہ, مرنے کے بعد کا تذکرہ, انہیں زمین کے اندر کیا ہے, سمندروں کے اندر کیا ہے, آسمانوں کے اوپر کیا ہے, ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے, یہ سب قرآن میں محفوظ ہے. اس کو آج ہم کو سمجھ کر, قرآن جو ہے صرف فاتحہ درود کے لیے نہیں آیا, قرآن خوانی کے لیے نہیں آیا. قرآن آیا ہے پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے.